اللہ کا بندہ راوی عباس ہادی۔ شہید عجب گل روڈ تجلی گلی میں ہمارا چھوٹا سا گھر تھا۔ بہت سال کرائے پر رہنے کے بعد ہمارے والد نے یہ گھر خرید لیا اور ہم نے کرایہ داری سے نجات پا لی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں ابراہیم نے ہمارے والد اور بھائی کے ہمراہ پہلوانی کی ورزش شروع کی تھی۔ ابراہیم اس گھر میں مجلس اعزاء کا انعقاد کرتا اور بہت سے جوانوں کو اس طرح کی محفل و مجالس کی طرف جذب کرتا تھا۔ ہمارا گھر صرف 2 کمروں پر مشتمل تھا، زیادہ کھلا یا بڑا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بیشتر اوقات مجلس عزاداری امام حسین علیہ السلام اسی گھر میں منعقد ہوتی تھی۔ ہمارے والد کی روحیات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ معمولاً گھر کے گیٹ کے آگے ایک بلب لگاتے تھے تاکہ یہ تنگ و تاریک گلی روشن ہو جائے، گرچہ ہفتے میں حد اقل ایک بار یہ بلب چوری ہو جاتا تھا۔ والد کے خصوصیات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کہتے تھے صبح سے غروب تک گھر کا گیٹ کھلا رکھو تاکہ اگر کسی ہمسائے کو کوئی ضرورت پیش آئے یا کوئی چیز چاہے تو اس کے لیے آنے میں پریشانی نہ ہو۔ اس رات ہمارے گھر کا گیٹ ابھی کھلا ہی رکھا ہوا تھا۔ ہم دسترخوان کے ارد گرد بیٹھے شام کے کھانے میں مشغول تھے۔ جب کھانا کھانا مکمل ہو گیا تو دسترخوان کو سمیٹ ہی لیا تھا کہ اچانک ایک شخص گیٹ سے اندر وارد ہوا اور کہا، یا اللہ! ہماری ماں نے جلدی سے اپنے سر کو چادر سے ڈھک لیا اور ہمارے والد بھی، جو کمرے کے ایک گوشے میں سماور چائے بنانے والا برتن کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، کہا تشریف لے آئیں۔ میں نے کہا بابا کون ہے؟ کہا اللہ کا کوئی بندہ ہے، نہیں معلوم کون ہے۔ یہ جناب گھر کے صحن میں وارد ہوئے اور سلام کیا، کمرے کے آگے کھڑے ہو کر کہا مجلس ختم ہوئی۔ میرے والد نے کہا تشریف رکھیں، آپ کے لیے ایک چائے ڈال دوں؟ وہ خدا کا بندہ واقعی یہ سمجھ رہا تھا کہ مجلس ابھی ختم ہوئی ہے، وہیں والد کے کنارے بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ سے چائے لی، پھر ہماری طرف ایک نگاہ ڈالی اور ہمیں گھر میں پہنی جانے والی سادہ شلوار اور ماں کے سر پر رنگین چادر دیکھ کر سب کچھ سمجھ گیا۔ بہت شرمندہ ہو گیا، لیکن ہمارے والد نے ان کے ساتھ بہت خوش روی سے سلوک کیا۔ اس بندہ خدا نے جلدی سے چائے پی لی، پھر معذرت خواہی کی اور اٹھ کے چلا گیا۔ ابراہیم نے کہا کیا آپ اس بندہ خدا کو پہچانتے تھے؟ کہا نہیں بابا کی جان، آج کی شب توفیق پائی، ایک خدا کا بندہ ہمارے گھر آیا اور امام حسین علیہ السلام کے عشق میں چائے پی لیا اور چلا گیا۔ جبکہ ہمارے والد کے اقتصادی حالات بھی اچھے نہیں تھے، لیکن ایک کھلے دل والے آدمی تھے۔ اپنی توانائی میں جتنا ہوتا امام حسین علیہ السلام کے لیے خرچ کرتے تھے، اپنے آپ کو بھی سرچشمے میں موجود عزاخانِ علی اصغر علیہ السلام کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ یہ اخلاق اور سخاوت مندی باعث بنی کہ خدا اسے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ ابراہیم کے ہائی اسکول کے اول کے سال تھے کہ باپ کی جدائی کے داغ نے اسے یتیم بنا دیا۔ ہمارے والد نے اللہ سے تقریباً 60 سال کی عمر پائی۔ ایک بابرکت عمر 1974 میں رحمت خدا کی طرف چلے گئے۔ والی بال میرا کریم خان زند ہائی اسکول میں پہلا سال تھا۔ ہمارے اسکول میں ہر طرح کے طالب علم موجود تھے۔ اس وقت 6 سال پرائمری کلاسیں اور 6 سال ہائی کلاسیں ہوتی تھیں، یعنی
12 سال سے 19 سال کے طالب علم ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے اسکول میں بچوں میں سے بعض ڈرائیور تھے، اسکول کے بعد گاڑی کے کام میں مشغول ہو جاتے تھے۔ کچھ لڑکے خلاف ورزی کرنے والے اور نشے کرنے والے تھے۔ میں اسکول میں ہر ایک سے دوستی کرنے سے ڈرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہترین بندوں میں سے ایک کو میری زندگی میں لے آیا، ایسا انسان کہ پھر کبھی بھی میں نے اس جیسا نہیں دیکھا۔ ہم ایک دن ورزش کے وقفے میں اسکول کے سینئر لڑکوں کے ساتھ والی بال کھیلنے میں مشغول تھے۔ میں کوشش کر رہا تھا اپنی توانائی اپنے فزیکل ٹیچر یعنی پی ٹی ماسٹر کو دکھاؤں تاکہ مجھے اسکول ٹیم میں منتخب کیا جائے، لیکن اسکول کے بڑے اور سینئر لڑکوں کے قد و لمبائی کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں بچتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور ایک دن پی ٹی ٹیچر نے اسکول کی والی بال ٹیم کے لیے منتخب کیے گئے لڑکوں کے نام اعلان کیا۔ میں اس لیے منتخب نہیں ہوا تھا ناراض تھا۔ ابراہیم، جو کہ اسکول والی بال ٹیم کے بہترین کھلاڑیوں میں سے ایک تھا، مجھے دیکھا اور کہا، آج سے پہر کو بھول نہ جانا، صدری کلب میں پریکٹس کرنے آ جانا۔ میں نے کہا، میرا انتخاب نہیں ہوا ہے۔ کہا، تجھے کیا کرنا ہے، آ جانا پریکٹس کرنے۔ پھر خود پی ٹی ٹیچر کے ساتھ بات کرنے لگے اور میری توانائیوں کی تعریف کرنے لگے۔ ابراہیم کے اصرار کرنے پر میں آ گیا۔ بہت سارے میرا مذاق اڑا رہے تھے، میں چھوٹا تھا اور ان کی جگہ لے لی تھی، لیکن پورے پریکٹس کے دوران ابراہیم مجھے گیند پاس دیتا رہا اور بارہا میری تعریف کرتا رہا۔ اگلے دن بریکس کے گھنٹے کے بعد میں ابراہیم کے پاس گیا۔ وہ تنہا شخص تھا جو مجھے اپنے ساتھ بٹھاتا تھا اور میرے ساتھ بات کرتا تھا۔ اس کے ساتھ دوستی میں بھی بہت لذت محسوس کرتا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ اسکول کے سارے طالب علم اس کا احترام بجا لاتے تھے۔ اس کی شخصیت اس قدر محترم تھی کہ حتیٰ اسکول کے ملازمین بھی اس سے ملاقات کے وقت ادب کی رعایت کرتے تھے۔ اگلے دن جب ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ اسکول سے پریکٹس کے لیے جائیں تو ابراہیم نے مجھ سے تھوڑی بات کی اور کہا، آقا مہدی، ورزش کا ماحول معنوی ماحول ہے، لہٰذا کوشش کرو کہ اپنے کام اور حتیٰ اپنی ورزش بھی اللہ کے لیے ہو۔ اگر نماز نہیں پڑھی ہو یا اگر کوئی واجب غسل گردن پر ہو تو پہلے جاؤ، پاک ہو کر آؤ اور بعد میں ورزش۔ میں نے کہا، نہیں آقا ابراہیم، میں نے صبح نماز پڑھی ہے، میں خود ان مسائل کی طرف متوجہ ہوں، پریکٹس کے بعد بھی نماز پڑھوں گا۔ ابراہیم نے کہا، پس نماز ظہر بھی کوشش کرو اور اول وقت میں پڑھ لو۔ کل سے جس وقت بھی چاہیں پریکٹس کے لیے ہال میں جائیں گے، اپنی نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں گے۔ میں نے بھی قبول کر لیا، یعنی اس قدر یہ شخصیت میری نظر میں محبوب تھی کہ جو بھی کہتے میں قبول کر لیتا تھا۔ میری دوستی روز بروز ابراہیم کے ساتھ بڑھتی گئی، میری دوستی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا ہائی اسکول میں پہلا سال تھا اور اس کا چوتھا سال۔ میں اس بات پر کہ اسکول کا محبوب ترین طالب علم میرا دوست بن گیا تھا بہت خوشحال تھا۔ وہ پریکٹس اور کھیل کے بہانے مجھے غیر مستقیم طور پر نصیحت کرتا تھا، کہتا تھا، ہوشیار رہو اس بات سے کہ کسی سے دوستی کرنی ہے، خبردار رہو کہ کسی کا حق تمہارے گردن پر نہ ہو، خیال رہے کہ کسی پر ظلم نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اس مدت کے بعد صدری کلب میں پریکٹس کرنے میں مشغول تھے کہ چند معروف ورزشکار بھی وہاں آ گئے۔ ان میں سے ایک سب سے زیادہ معروف تھا
لر تھا لیکن والی بال بھی کھیلتا تھا۔ وہ علی پروین ہمارے محلے کے جوانوں میں سے تھا، جناب رضا کے ساتھ، جو خود ایک ماہر والی بال کھلاڑی تھے۔ ہال میں آیا اور بہت سے لوگ بھی ان کو دیکھنے صدر ہال میں آئے تھے، تو ہال میں ایک خاص جوشیلے قسم کا ماحول بن گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس نے ان کو موجودگی میں ابراہیم کی تعریف کی تھی، ان کو مشورہ دیا کہ اس جوان یعنی ابراہیم کے ساتھ ایک اور 3 کے مقابلے سے والی بال کھیلیں۔ ابراہیم ایک طرف اور یہ 3 لوگ ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ جو لوگ والی بال تماشے کے لیے آئے ہوئے تھے، سب نے ابراہیم کے حق میں نعرے لگائے۔ آپ کو نہیں معلوم ہال میں کیا شور شرابہ والا اور جوشیلا ماحول بن گیا تھا۔ آخر کار ابراہیم ان کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کہ علی پروین بڑے تعجب سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دن گزر گئے، یہاں تک کہ ایک دن اسکول میں ابراہیم نے مجھ سے کہا، آؤ ایک نفری والی بال مقابلہ کھیلتے ہیں۔ ہم نے کھیلنا شروع کیا۔ کلاس کے اکثر لڑکے گراؤنڈ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ابراہیم ہمیشہ کے برخلاف سروس کچھ اس طرح پھینک رہا تھا کہ میں آرام سے اٹھا سکوں۔ میں بھی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے مقابلے میں کمی نہ کروں۔ ہر چند میں نے دیکھا تھا کہ وہ اکیلے کئی کھلاڑیوں کے مقابلے میں کھڑا ہوتا اور ان کو سب کو شکست دیتا تھا۔ اس دن میں ابراہیم کے مقابلے میں جیت گیا۔ اصل میں ابراہیم اس قدر کمزور طریقے سے کھیل رہا تھا کہ اگر مقابلے میں ایک چھوٹا بچہ ہوتا تو وہ بھی جیت جاتا۔ آپ نہیں جانتے کہ میں اپنے ہم کلاسیوں کے سامنے کتنی لذت محسوس کر رہا تھا۔ ابھی بھی ان لحظات کے مٹھاس کو اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، لیکن ابراہیم ہادی اس بات پر کہ میں نے لذت محسوس کی خوشحال تھا۔ لڑائی۔ راوی سید مرتضیٰ۔ ہمارے محلے کے جوانوں کی حالت دن بدن بدتر ہو رہی تھی۔ ہر روز شام کے وقت میں جوانوں کو دیکھتا تھا کہ ڈانس کلبز اور شراب فروشی کی جگہوں پر جاتے تھے۔ ہر دن جنوبی تہران میں ان فساد کے مراکز کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اہل دین و ایمان کی تعداد دن بدن کم ہو رہی تھی اور الٹا نشے جوان ان کی جگہ لے رہے تھے۔ ایسا ماحول میں نے 70 کی دہائی کے اوائل میں دیکھا تھا۔ میں جبکہ اس ایک روحانی و علمی گھرانے میں بڑا ہوا تھا، لیکن بچپنے میں ہر روز اس طرح کے جوانوں کو گلی محلے میں دیکھتا تھا۔ مجھے اس بات پر کوئی شک نہیں تھا کہ یہ موج فساد مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میں حاجی حسن نجار کے اکھاڑے میں جاتا تھا۔ تھوڑی بہت بازوؤں میں طاقت پیدا ہو گئی تھی۔ میں ایک دن متوجہ ہو گیا کہ ہماری گلی آخر میں رہنے والے جوانوں نے لڑکیوں کو متاثر کرنے کے لیے مزاحمت شروع کر دی ہے۔ اس لیے میں اور میری کچھ دوست جیسے مہدی قمی اور شہید سید جواد مجاہد پورے دن ان کی طرف گئے تاکہ ایک اچھی خاصی لڑائی لڑیں۔ مہدی باوجود اس کے کہ قد و قامت سے چھوٹا تھا، ایک چھری اپنے ساتھ لایا تھا اور شور مچا رہا تھا۔ مسئلہ زیادہ بگڑ گیا۔ ابھی سختی طور پر لڑائی شروع ہی نہیں ہوئی تھی کہ کچھ لوگ آگے آئے اور صلح کرائی۔ ایک شخص جس کو میں نے اس دن پہلی بار دیکھا، ایک جوان جس کا نام ابراہیم ہادی تھا۔ ابراہیم پہلے سے ہی مہدی کا دوست تھا اور مجھے بھی پہچانتا تھا، لیکن میں نے اس کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ وہ لڑائی ہم اور ہماری گلی کے آخر میں رہنے والے لڑکوں کے درمیان دوستی و رفاقت کے باعث بنی۔ جب لڑائی کی قضا خاتمے کو پہنچی تو ابراہیم میری طرف رخ کر کے مسکرا دیے اور کہا، آپ کیا کام کرتے ہو؟ بیکار وقت پہ
کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا ہم دن کو بازار میں کام پہ جاتے ہیں اور راتوں کو اکھاڑے میں جاتے ہیں، اگر پسند ہو تو آپ بھی آ جائیں، نزدیک ہے، سڑک کے اس پار، مسجد سلمان کے بغل میں حاج حسن نجار کا اکھاڑا۔ ابراہیم نے قبول کر لیا اور کہا انشاءاللہ رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں رات کو پچھلی راتوں کی نسبت جلدی چلا گیا اور خود کو آمادہ کیا، البتہ میں ابھی تازہ ہی اس ورزشی ماحول سے آشنا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا ابراہیم کے آنے تک رہنے دو تاکہ وہ جان جائے کہ میں ورزشکار ہوں اور اس لڑائی میں سب کو پیٹ سکتا ہوں وغیرہ۔ ہماری تمرین کو تھوڑا وقت ہوا تھا کہ ابراہیم اپنے دوستوں کے ساتھ اکھاڑے میں داخل ہوا۔ محض ان کے اندر آنے پر حاج حسن اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے واہ واہ آغا ابراہیم ہادی، خوش آمدید پہلوان، عجب آپ یہاں کہاں؟ مجھے تو جھٹکا لگ گیا۔ میں تو چاہ رہا تھا ابراہیم کے سامنے اپنی طاقت دکھاؤں، لیکن وہ تو ظاہری اہم سے پہلے ایک کامل پہلوان تھے۔ اس رات میں نے دوستوں سے سنا کہ ابراہیم آج کل استاد شیر گیر کی ورزشگاہ میں کشتی گیر ہے اور وہاں کے کشتی گیروں اور پرانے پہلوانوں میں سے ایک ہیں۔ خلاصہ یہ کہ میں تو کافی بے حال ہو گیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس دن کی لڑائی اس طرح سے ہماری آشنائی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس دن ابراہیم سے ہماری دوستی کا آغاز ہوا۔ تھوڑا عرصہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے دن رات نے ایک دوسرے سے گانٹھ باندھ لی ہے۔ ابراہیم ہماری پوری زندگی ہی بن گئے تھے۔ ابراہیم مجھ سے 2 سال بڑا تھا۔ وہ ایک بڑے بھائی کی طرح میں اور مجھ جیسوں کا خیال رکھتا تھا۔ کہاں جائیں گے، کس کے ساتھ گھومیں گے وغیرہ۔ پوری جرأت سے کہتا ہوں، باوجود اس کے کہ میں ایک بہت ہی دیندار گھرانے میں پلا بڑھا ہوں، لیکن اگر ابراہیم نے ہماری دیکھ بھال نہ کی ہوتی تو معلوم نہیں تھا کہ اس طرح کی ایک عاقبت پالوں گا۔ مجھے بالکل شک نہیں تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو ہماری زندگیوں میں نہ بھیجا ہوتا تو فساد حاکم ہمارے اس دور کے جوانوں کو بھی نابود کر دیتا۔ اگر وضاحت کے ساتھ بیان کروں تو ابراہیم جیسا جوان نے اپنے وجود کو اس دوران ہم جیسوں کی ہدایت کے لیے وقف کر لیا تھا۔ ہم صبح سے شام تک بازار میں مشغول تھے۔ نماز مغرب جو ہی مسجد میں پڑھ لیتے، اس کے بعد ابراہیم اور چند دوستوں کے ساتھ اکھاڑے کی طرف چل پڑتے تھے۔ بعض راتوں کو رات کے 12 بجے تک ورزش میں مشغول رہتے تھے، اتنا کہ جب میں گھر آتا تو تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی نیند آ جاتی تھی، یعنی یہ کہ محلے کے فاسد دوستوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہیں تھی۔ ابراہیم ہر وقت مجھے اور مجھ جیسوں کو مشغول رکھتے تھے۔ چھٹیوں کے دنوں میں سارے ساتھ مل کر پہاڑیوں میں جاتے تھے۔ بعض ہفتے امامزادے داؤد کے مزار کی طرف پیدل چل پڑتے تھے۔ وہ ہمارے لیے اخلاق کا مکمل نمونہ تھا۔ ابھی بھی اس کی نصیحتیں میرے ذہن میں موجود ہیں۔ وہ اس چیز کے بارے میں جیسے ایک جوان کو جاننا چاہیے بات کرتا تھا۔ کتنے خوبصورت دن تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے بدترین دور میں اپنے بہترین بندوں کو ہماری زندگی کے مسیر و سفر میں قرار دیا، جیسا کہ ابراہیم اور حاج حسن نجار وغیرہ۔ دن ڈھلتے جا رہے تھے اور ہم ہر شب و روز آغا ابراہیم کے ساتھ تھے۔ وہ ہمیں بہادری اور آزادگی کا درس دیتا تھا۔ ابراہیم کی دوستی نے ہمیں مسجد اور اول وقت نماز پڑھنے کا پابند بنا دیا، وہ بھی ایسا دور میں کہ جہاں امام باڑے یا مسجد جانا بہت سے جوانوں کے ہاتھوں مسخرہ بننا تھا۔ امام بارگاہ
وحدت اسلامی قائم کیا گیا۔ ابراہیم مرثیہ خوانی کرتا تھا اور اس طرح سے اس نے ہمیں اہل بیت سے جوڑ دیا۔ آہستہ آہستہ نوجوانوں میں انقلابی جوش پیدا ہوتا گیا۔ راحل امام خمینی کی مسیحی روح نے بہت سے لوگوں کو خدا اور روحانیت کی طرف راغب کیا تھا، لیکن ابراہیم اپنے تمام دوستوں کے مطابق انقلاب سے برسوں پہلے ایک نوجوان مومن اور حزب اللہ تھا۔ روحانیت کے علاوہ ابراہیم نے ہمیں آداب سکھائے اور یہاں تک کہ دوسروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے وغیرہ بھی۔ مجھے یاد ہے کہ معاشرے کے علاقے میں ایک اکھاڑا تھا جسے ایک 70 سالہ ورزشکار بوڑھا آدمی چلاتا تھا۔ اس رات ساتھیوں نے ہمیں وہاں ورزش کے لیے جانے کو کہا۔ ہم کئی موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر اس طرف نکل گئے۔ جب ہم چلے گئے تو ہم نے ان سے توقع کی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کریں گے، دوسرے اکھاڑوں کی طرح، لیکن انہوں نے نہ صرف ہمیں جگہ نہیں دی بلکہ ورزش کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ ہمارے ساتھی وہاں سے نکلے، انہوں تھوڑی بے ادبی بھی کی۔ بعض نے یہاں تک کہا چلو واپس چلتے ہیں اور لڑائی شروع کرتے ہیں، لیکن ابراہیم نے چلایا اور کہا یہ کیسی باتیں ہیں، جو کوئی بھی میری طرف ہے میرے پاس واپس آ جائے۔ اگلے دن میں نے بازار میں مشریہ اکھاڑے کے مالک کو دیکھا۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کہا اور ایک رات پہلے کے سلوک کے لیے معذرت کی۔ بوڑھے نے کہا مہربانی فرمائیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کی تمام ساتھیوں نے بے ادبی کی سوائے اس جوان کے جس کی لمبی داڑھی تھی۔ پھر وہ ابراہیم کی تعریف کرنے لگا۔ ابراہیم کی شہادت کے برسوں بعد میں ایک بار پھر بوڑھے کے اکھاڑے گیا۔ اس نے قدیمی ورزش کے مقام پر ابراہیم کی ایک بڑی تصویر نصب کر رکھی تھی۔ بزرگوں کی حالت۔ میں کچھ عرصے سے علماء کرام اور بزرگان دین کی حالات پر کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ ان مذہبی اسوا و نمونوں کی حالات و کچھ مزاج اور اسپرٹ کو سننا میرے لیے بہت اچھا ہے، لیکن زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ میں اپنی پوری زندگی میں کسی ایسے شخص کے ساتھ رہا ہوں جس نے مجھے ان میں سے زیادہ تر مزاجوں کو زندہ دکھایا۔ ہمارا گھر ابراہیم کے گھر سے تھوڑا فاصلے پر تھا۔ ابراہیم اور میں تقریباً ایک ہی عمر کے تھے۔ ہماری ماؤں کا بھی خاندانی تعلق تھا۔ یہی چیز باعث بنی کہ ہمارے بچپن سے ہی ایک دوسرے کے یہاں رفت و آمد زیادہ ہو۔ انقلاب کے دوران یہ رفت و آمد اپنے عروج کو پہنچ گئی، لیکن دفاع مقدس ایران اور عراق کی جنگ کے دوران میں اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے ابراہیم کی ہمراہی زیادہ نہیں کر سکا اور ان کے وجود سے بہرمند نہیں ہو سکا۔ میں بہت سے شہداء کے ساتھ رہا ہوں۔ میں نے دفاع مقدس کے کئی کمانڈروں کو زندگیوں کو لمس کیا ہے۔ میں نے جنرل شہید محمد بروجردی کے ساتھ کافی عرصہ کام کیا، لیکن ابراہیم ایک ہی انسان تھا۔ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو انقلاب کے آغاز کے ساتھ ہی ان کے دور میں انقلاب برپا ہوا اور وہ مذہبی ہو گئے، لیکن ابراہیم کے انقلاب سے پہلے ہی ایک خاص روحانی و معنوی شخصیت ہے۔ وہ نہ صرف مستحبات اور مکروہات کے مشاہدے میں محتاط تھے، بلکہ ان کی لطیفہ اور معنوی روح ایسی تھی کہ معاشرے کے بہت سے اچھے لوگوں کا ان سے موازنہ نہ کیا جا سکتا ہے۔ میں ایک مثال دوں گا تاکہ آپ اس لطافت روحانیت کو محسوس کریں۔ انقلاب سے پہلے ابراہیم اور میں کہیں گئے تھے۔ خراسان چوک کے ارد گرد ہم فٹ پاتھ پر سے
تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اچانک ابراہیم سست ہو گیا۔ میں واپس گیا اور کہا کیا ہوا؟ کیا تم جلدی میں نہیں تھے؟ آہستہ سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے کہا آہستہ آہستہ چلتے ہیں تاکہ اس آدمی سے آگے نہ نکل جائیں۔ میں نے اس سمت نگاہ کی جس طرف ابراہیم نے اشارہ کیا تھا۔ ہم سے تھوڑا آگے کوئی چل رہا تھا جو اپنے معذوری کی وجہ سے اپنا پاؤں گھسیٹتے ہوئے آہستہ چل رہا تھا۔ ابراہیم نے کہا اگر ہم اس سے جلدی سے گزریں گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا کہ وہ ہماری طرح نہیں چل سکتا۔ چلو آہستہ چلتے ہیں تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا ابراہیم بھائی ہمیں کام ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ چلو جلدی چلتے ہیں یا پھر کسی دوسری گلی سے چلتے ہیں تاکہ ہم اس معذور شخص کے سامنے نہ گزریں۔ ابراہیم نے قبول کر لیا اور ہم نے ملحقہ گلی سے اپنا راستہ جاری رکھا۔ جب بھی میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں میں اپنے آپ سے کہتا ہوں ابراہیم ایک بہادر پہلوان تھا۔ اس وقت اس کی جسمانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ 30 سیکنڈ میں اس نے اپنے وزن کے بہترین پہلوانوں کو بھی تکنیکی طور پر پچھاڑ دیتا۔ لیکن یہی انسان ایسا رحم دل اور مہربان دل والا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ بھی دیتا تھا، جبکہ وہ جلدی میں تھا، لیکن وہ ایک معذور شخص کا دل بھی توڑنے پر راضی نہیں تھا۔ میں نے ابراہیم کو کبھی ذاتی لذت کی تلاش میں نہیں دیکھا۔ لذت کی اس کے لیے ایک اور تعریف تھی۔ اگر وہ کسی کو خوش کرتا تو وہ اس سے زیادہ لطف اندوز ہوتا تھا، جیسے کہ مولا علی علیہ السلام کی خوبصورت حدیث ہے جس میں فرمایا ہے رحیم اور پسند لوگ کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کریم لوگ دوسروں کو کھلانے میں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگر اس کے پاس پیسہ ہوتا تو وہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا، وہ خود تو کم سے کم میں راضی تھا لیکن دوسروں کی جتنی مدد کر سکتا تھا کرتا تھا۔ ہمارے آس پاس کے ایک محلے میں چچا عزت نامی ایک بوڑھے آدمی کی دکان تھی۔ وہ پرانے پہلوانوں میں سے تھا اور جب بھی ہم ان کی دکان پر جاتے تو وہ ہمیں پرانے اکھاڑوں کے بارے میں بتاتے تھے۔ ابراہیم ہر بار اس کی دکان پر جا کر اس سے خریداری کرتا تھا۔ وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جاتا تاکہ کم از کم یہ بوڑھا روزی روٹی کما سکے۔ کچھ وقت گزرا اور چچا عزت کی دکان بند ہو گئی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں ہے، وہ زندہ بھی ہیں یا مر گیا۔ سچ کہوں تو اس سے مجھے زیادہ فرق بھی نہیں پڑا، یہاں تک کہ ایک دن ہم موٹر سائیکل پر رے اسٹریٹ سے گزر رہے تھے۔ ابراہیم نے آواز دی امیر رک جاؤ۔ میں نے جلدی سے بریک ماری اور رک گیا۔ میں نے حیرت سے کہا کیا ہوا؟ ابراہیم چھلانگ لگا کر فٹ پاتھ پر چلا گیا، پھر وہ خوشی سے میری طرف پلٹ آیا اور بولا امیر آؤ، چچا عزت یہاں ہیں۔ میں نیچے گیا تو دیکھا کہ وہیں دکاندار چچا عزت ہیں۔ گلی کے کنارے ایک ترازو رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ اس میں وزن تولیں اور پیسے دیں۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر کہا پہلوان کہاں ہو؟ تمہاری دکان کیوں بند ہے؟ چچا عزت نے درد سے آہ بھری اور کہا ہائے رے زمانہ، ہمارے ہاتھ سے دکان چھین لی گئی۔ انسان اور کس پر بھروسہ کرے؟ اپنے ہی بیٹے پر جو اپنے ہی باپ کی دکان چھین لے اور بیچ دے۔ اب انسان کیا کرے؟ پھر انہوں نے بات جاری رکھی میں ایک مدت کے لیے بے روزگار رہا، یہاں تک کہ بازاریوں میں سے ایک نے میرے کاروبار کرنے کے لیے یہ ترازو خرید لیا۔ میں اب بھی اپنے گھر نہیں جاتا تاکہ میری آنکھ اپنے بیٹے پر نہ پڑے۔ میری بیٹی کا گھر یہیں اطراف میں ہے اور میں اپنی بیٹی کے گھر جا رہا ہوں۔ ابراہیم بہت پریشان ہوا اور کہا چچا آئیے آپ کو گھر پہنچاتے ہیں، اب اندھیرا ہو رہا ہے۔ ہم چچا عزت کو موٹر سائیکل پر ان کی بیٹی کے گھر لے گئے۔ چچا عزت کی بیٹی کی مالی حالت خود سے زیادہ خراب تھی۔ وہ 30 میٹر کی ایک گھر میں
رہتے تھے۔ ابراہیم نے مجھے اشارہ کیا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ میں نے جو کہ ابھی تازہ ہی اپنی تنخواہ وصول کی تھی ابراہیم کو 1700 تومان دیے۔ انقلاب کے دوران یہ رقم بہت زیادہ تھی۔ اس نے چچا عزت کی جیب میں نوٹوں کا ایک گچھا بھی ڈال دیا اور اس سے پوری طرح معذرت خواہی کی کہ اس عرصے میں ان سے بے خبری رہے۔ واپسی پر میں نے سوچا کہ ابراہیم نے کتنی بخشش کی تھی۔ وہ دنیا اور دنیا کے مسائل سے کتنی آسانی سے گزر جاتا ہے۔ کسی انسان کو خوش کرنا اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتا تھا۔ اس نے کچھ عرصے بعد میرا قرض ادا کر دیا۔ ابراہیم نے اپنی 1 مہینے کی تنخواہ ساری اس بوڑھے کو دے دی۔ اسے اس بات سے ذرا بھی فرق نہیں پڑا کہ اس نے 1 مہینے بازار میں کام کیا تھا اور ان پیسوں کے لیے محنت کی تھی۔ ان کے کاموں نے مولا علی علیہ السلام کے خوبصورت کلام کو زندہ کیا، جس میں عثمان بن حنیف نامی اپنے ایک صحابی کی تصریح میں امام فرماتے ہیں کہ ماضی میں میرا اللہ کی راہ میں ایک بھائی تھا جو میری نظر میں بڑا تھا کیونکہ اس کی نظر میں دنیا چھوٹی تھی۔ یہ کلام ابراہیم کے طریقے وروش کی ایک مصداق تھی۔ وہ ایک عظیم آدمی تھا کیونکہ دنیا اور مال دنیا اس کے لیے بہت چھوٹے تھے۔